طاہر محمود ویور پہ بلاول کی یہ اس کو تڑی کہیں بڑک کہیں کچھ بھی کہیں، کہتے ہیں جی کام کر گئی فلاں کر گئی، لیکن میری نظر میں نہ وہ بڑک تھی نہ تڑی تھی، وہ الیکشن سٹنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی تو فل تیاری کر رہی ہے جنرل الیکشن کے بارے میں۔ جنرل الیکشن میں نے تو ویسے 6 مہینے پہلے بھی کہا تھا، اس سے پہلے ذرا میں جاب میں تھا، اوپنلی نہیں کہہ سکتا تھا، تو وہ مجھے تو ہوتے نظر نہیں آتے۔ اور اس کے علاوہ اب مسلم لیگ نے اپنا صدر اور جنرل سیکرٹری اور نائب صدر اور سارے عہدے وہ بھی چن لیے ہیں، بنا لیے ہیں، لوگوں کو عہدیدار بنا لیا ہے۔ تو وہ اب اس کا بلاول کی طرف سے جو ہے نا جی، وہ یہ سب کہنا، پھر آج میٹنگ ہو گئی ہے جی، وہ سارا کچھ مان لیا گیا ہے جی، وہ یہ سارے اب یہ پاکستان میں یا ویسے بھی سیاست میں یہ چلتا ہے۔ ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے، وہ ایک رحیم یارکاں میں صادق کلب ہوتا تھا، تو وہاں ایک پارٹی بڑی سٹرانگ تھی، میں بھی اور دوسرے کچھ دوست ہم اپوزیشن میں تھے، تو میرے پاس ایک بندہ آیا جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھا، اس سال میرے پاس آ کہنے لگا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل جاتا ہوں، ان سے میں نا ان کی باتیں پتہ کر کے پھر ہم اپنے گروپ میں سٹرانگ کریں گے، پھر ہم اناؤنس کریں گے۔ یہ الیکشن کے طریقے ہوتے ہیں، یہ الیکشن میں بس وہ لوگ چلاتے ہیں اپنی اپنی اس طرح کی چیزیں کرانے کے لیے۔ باقی سینٹ کے چیئرمین صاحب کو، وہ سابقہ کو بھی میں تو حیران ہوں کہ سابقہ کو بھی 1973 کے آئین کے تحت جب بنے، اس کے بعد سے اب تک جو بھی سینٹ کے چیئرمین بنے ہیں، ان کو تو برات کی بارش ہو گئی ہے بھائی، بارش ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان میں جب وہ کسی سے جا کے جب ہم بھیک مانگتے ہیں یا جب ہم امداد مانگتے ہیں، تو وہ شاید غالباً ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے یا پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ سینٹ کا چیئرمین چارٹر طیارہ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی فیملی کو بھی باہر لے جا سکتا ہے چارٹر طیارہ کر کے، ود ان کنٹری بھی وہ اپنا جہاز کا وہ پورا طیارہ اپنا کر سکتا ہے، اپنے ملک میں بھی، بیرون ملک میں مخصوص سیٹیں ہیں وہ کر سکتا ہے، کہ اتنی 10-12 سیٹیں جتنے بھی ہیں، عملہ ہے کو 15-20-25 ٹوٹل بن جاتے ہیں، سیکورٹی ہے۔ پھر یہ اس طرح کا تو پنجاب گورنمنٹ کے عثمان بزدار صاحب کے دور میں ہوا تھا، وہ عمران خان صاحب نے روک دیا تھا، یہ اس کی ہمت ہے، وہ اس نے کی تھی۔ اب یہ سنا ہے کہ پاس ہو گیا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی سے، تو وہ اب وزیر اعظم صاحب کی ٹیبل پہ ہے۔ تو یہ اب ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف اس طرح ہے، اب یہ رستہ کھلنا کہ جس کو کہتے ہیں کھل گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی اسپیکر کا آ جائے گا، اسپیکر کے بعد پھر یہ وزراء آ جائیں گے، وزیر اعظم صدر سارے پھر اپنی اپنی مراد کو بڑھاتے جائیں گے۔ اب اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ IMF تو وہ اب 29 جون کو، جو 30 جون تک ان کی میٹنگ ہے، اس میں پاکستان کا ساتھ میٹنگ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جون کے بعد ہی جب کبھی ہوگی تو پتہ چلے گا تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو لوگ تو حیران ہو جاتے ہیں، دوسرے ملک جو فارن گئے ہوئے ہیں بچے بڑے، وہ جو فون کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ اتنے پیسے اگر ہیں تو پھر باہر سے کیا مانگتے ہو؟ تو لیکن اب کیا کیا جائے، وکلا کا احتجاج اگر چل پڑا، یہ میں بتا رہا ہوں بڑی کلیئرلی، اگر چل پڑا وکلا کا احتجاج شروع ہو گیا تو یہ لے دے جائے گا کچھ نہ کچھ، کیونکہ مشرف کا حکومت جس طرح سموتھلی جا رہی تھی، ترقی بھی ہو رہی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، IMF کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وکلا تحریک چلی ہے، اس کے ساتھ پھر دوسرے شامل ہو گئے ہیں۔ اب اگر وکلا تحریک چل پڑی اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے، تو یہ آپ کی لوگوں کی جس کی بھی ہے حکومت کی یا جس کی بھی، یہ اس کی بھول ہے، لوگ آئیں گے، اور اسپیشلی PTI کا جو ورکر ہے، وہ جو چھپ گیا ہے، ڈر گیا ہے، خوف زدہ ہو گیا ہے، وہ بھی نکل آئے گا، وہ پھر اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے، وہ بھی ساتھ ہی لگائیں گے۔
تو یہ اس طرح کے جو حالات ہو رہے ہیں ملک میں، وہ بڑے عجیب سے حالات ہو رہے ہیں۔ باقی ایک برطانیہ سے جی ایک ہمارے ہیں امداد حسین شہزاد صاحب، پوسٹ مارٹم کے نام سے وہ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی لوز ٹاک کرتے ہیں، ان کو چاہیے نہیں ایسا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا حب الوطنی میں، پی ٹی آئی کی حب الوطنی میں، حب علی میں، آپ جس طرح بھی چاہیں کسی کی محبت میں گرفتار ہو کے کسی پہ پرسنل اٹیک نہ کریں، کسی کے ذاتی، اگر کوئی اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اگر برا ہے تو وہ برا اپنا خود جواب دہ ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ ویسے چسکے لیتی ہے، اس کو لائک کرتی ہے، اس کو سبسکرائب کرتی ہے، اس لیے یوٹیوب چینل میں وہ نمک مرچ مسالہ لگا کے پچھلی دنوں ایک ایسی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے دیکھا تو وہ صرف اتنا ہی لکھا تھا ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کے بارے میں معلومات، تو میں نے کہا بھی پتہ نہیں کیا کوئی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی ہے، جہانگیر ترین کے گروپ میں شامل ہوئی ہیں، تو وہ میں نے کہا کوئی اس طرح کی ہوگی، لیکن جب اس نے باتیں کی تو وہ واقعی بہت بری باتیں تھیں۔ اس کو میرا خیال ہے کہ اس طرح ہمیں ان جیسے کوئی چینل بھی نہیں دیکھنے چاہیے۔ ایک اور صاحب ہیں، ان کی معلومات تو کمال کی ہے، چٹھا صاحب کی، لیکن وہ بہت لوز ٹاک کرتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں سوسائٹی کو بگاڑتی ہیں، سوسائٹی کو جو نئی نسل ہے اس کو خاص طور پہ ڈی ٹریک کرتی ہیں۔ اگر ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ نے کرنی ہے بات تو اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فلاں میل یا فیمیل کے بارے میں کہ جی یہ اچھا نہیں ہے، جی یہ اچھا بندہ نہیں ہے، یہ وہ اتنا ہی کافی ہے جس کو آپ برا کہہ دیں کہ یہ برا آدمی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے خاندان پہ، اس کے ذاتی کردار پہ یہ ہمیں حملے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ تو ہمیشہ اپنا اخلاقی قدروں کو بگاڑتے ہیں۔ پھر ان کی یہ سنا کے پھر جو 15 14 16 سال کا لڑکا ہے اس کو کیا ہے، وہ تو چسکے لے کے سنے گا اس طرح کی باتیں۔ وہ اپنا اب جاوید چودھری صاحب جو ایکسپریس سے ہیں، ان کے ایک ویلاگ کو انہوں نے بیس بنا کے پوسٹ مارٹم میں باتیں ادھر ادھر کی ہیں تھوڑی دیر، لیکن اس میں اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ کو دکھایا ہے، یا ویسے لڑکی ہے یا جو بھی ہے فوٹو دکھائیں، یہ گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں اچھی روایات ڈالنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جس کی چاہیں بے عزتی کر دیں، جس کو چاہیں آپ یہ سلسلہ شروع کر دیں کہ پگڑی اچھالنے والا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی روایات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ویسے بھی یہ قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث بھی ہیں کہ ایک دوسرے کا پردہ رکھنا چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، ویسے آپ کہہ دیں کہ جی یہ بڑا بدتمیز ہے، یہ بڑا برا آدمی ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن چلو یہ ایک تھوڑا سا اس طریقے میں آ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہو جائے گی بات تو ٹھیک ہے۔ مقصد صرف بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیاسی ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ماحول کو ارد گرد اور ذاتی دشمنی کی حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے۔ کوئی ایسی باتیں کرنی چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ چلو آپ کسی کے غبار نکالنا چاہتے ہیں، ویسے تو ہمارے جو بھی ہے وہ عجیب ایک مخلوق پیدا ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں 1947 کے بعد اب تک، کہ وہ جو بھی اختیار میں ہوتا ہے یا جس کو تھوڑی سی بھی کھلی چھٹی ملتی ہے وہ بھی تو پرواہ نہیں کرتا، نہ کوئی خاتون پرواہ کرتی ہے۔ پھر جب خاتون کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر اس بات پہ کام چل پڑتا ہے کہ جی اس کا خواتین کا خیال نہیں رکھا جاتا، فلاں ہے، یہ ہے۔ اب مطلب ہمیں دونوں طرف سے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی خیال رکھنا چاہیے
کہ نہ ہم یہ شو نہ کریں کہ ہم بڑا کوئی غلط باتوں کو نا ذرا اچھے طریقے سے پیش کر رہے ہیں. نہیں، غلط بات غلط ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہی پیش کرنا چاہیے، طریقہ اچھا ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. السلام علیکم.